بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع مسجد الجن ہے۔ مسجد الجن وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کی ایک جماعت کو قرآن پاک سنایا اور اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئے۔ جنت معلیٰ کے قبرستان کے قریب واقع مسجد الجن کو سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ کی قدیم ترین اور اہم ترین مساجد میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر اس جگہ کی گئی ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ جنات نے قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس کو محافظوں کی مسجد یا بیت کی مسجد یعنی مسجد بقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد جن اس جگہ واقع ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے ایک لکیر کھینچی تھی۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ جنات کیا ہیں وہ آئے، میرے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ جب ہم مکہ کے ضلع مالا میں پہنچے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک دائرہ کھینچ کر بٹھا دیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اس دائرے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ پھر یوں ہوا کہ جن وہاں جمع ہوتے فوجوں کی شکل میں اور اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکتا اور نہ ہی سن سکتا تھا۔ ایک اور جگہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں میں سے ایک پکارنے والے آیا، میں اس کے ساتھ گیا اور ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے گئے اور انہیں ان کے نقش قدم اور آگ کے نشان دکھائے۔ انہوں نے ان سے رزق طلب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی اور کہا، تمہاری ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا جب تمہارے پاس آئے گی تو اس پہ گوشت چڑھ جائے گا اور وہ تمام قطرے تمہارے جانوروں کی خوراک ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم اصحاب سے فرمایا کہ حاجت کے لیے ان ہڈیوں کو مت استعمال کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے۔ مذکورہ واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوں کے سردار سے ملے اور ان کی بیعت اور ان کے اسلام قبول کرنے کو قبول کیا۔ یہ واقعہ قرآن میں سورہ جن میں بھی مذکور ہے۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے سنا اور کہا کہ ہم نے ایک حیرت انگیز قرآن سنا ہے، یعنی تلاوت۔ مسجد الجن کو بیت کی مسجد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس مقام پر تعمیر کی گئی ہے جہاں جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، اسلام کی تعلیمات کو قبول کیا۔ آج حج اور عمرہ کے موسم میں دنیا بھر سے مسلمان مسجد الجن کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مسجد جن اصل میں 1700 میں ایک زیر زمین مسجد کے طور پر تعمیر کی گئی تاکہ اس تاریخی واقعے اور جگہ کو نشان زدہ کیا جا سکے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کے نتیجے میں روحانی مخلوق جنوں کو اسلام قبول کروایا۔ حالانکہ اس کا کوئی واضح اور قطعی ثبوت نہیں کہ مسجد الجن خود انسانوں یا جنوں نے تعمیر کی تھی۔ اس کی آخری تزئین و آرائش شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں کی گئی۔ تعمیراتی ڈھانچے کو مزید جدید اور زاویہ دار ڈھانچے میں تبدیل کرنے کے لیے حال ہی میں مسجد الجن کے ڈھانچے میں ایک مینار کا اضافہ کیا گیا۔ آج مسجد الجن میں تمام جدید سہولیات موجود ہیں۔ اسلامی تاریخ کے مطابق مسجد الجن 1700 میں اس جگہ تعمیر کی گئی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے ایک قبیلے کو قرآن پاک کا کچھ حصہ سنایا۔ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں سے ملے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان سے امت مسلمہ کی بیعت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے وادی نہلا تک کے سفر کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت تنہائی میں نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا اور قرآن کی کچھ آیات کو بلند آواز میں تلاوت کیا۔ اس پر یمن سے آنے والے ایک جن کی توجہ مبذول ہوئی جو رک گیا اور اطمینان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک کو سنتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان اسلام کے ماننے والوں کی حیثیت سے پوری دنیا میں منتشر ہو گئے، اس لیے
انسانوں کی طرح جنات کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے مساوی حقوق دیے گئے۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکیزہ جن مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے انسانوں یا کسی اور مخلوق کا روپ دھار کر شامل ہوتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کے مطابق جیسا کہ سورہ جن میں مذکور ہے، مسجد الجن اسی جگہ تعمیر کی گئی جہاں جنات کا ایک بہت بڑا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہوا تھا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں اور ان کے سردار سے ملاقات کی اور ان کا اسلام قبول کیا۔ آج پوری دنیا سے زائرین مسجد الجن میں خاص طور پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔